فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف. پہلے جملے کو پہچاننا ہے، یعنی آپ خود، یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب ایسے پیٹرن پہ جاؤں کہ آپ جملے کو ایسے کس نظر میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے جملے میں. تو ماں جو ہے یہ کیا ہے؟ جو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے اللہ آ گیا. تو اللہ دیکھتے ہی کیا پتہ چلا ماں کون سا ہے؟ نافیہ ہے، نفی نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ جملہ نفی کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی. نفی کسی اسم کی گئی ہے یا فعل کی، تو آمنا آ گیا سب سے پہلے. تو آمنا تو فعل ہے، آمنا یؤمن، آمنا وہ ایمان لایا، تو یہ فعل ہو گیا. اب اس فعل کا سب سے پہلے ہم نے کیا ڈھونڈنا ہوتا ہے جملے میں؟ فاعل. یہ فعل کرنے والا کون ہے؟ تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ پیش. تو یہ آ گیا اس کا فاعل. کون ایمان لایا؟ ذریۃ، اولاد، نسل، نوجوان. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ دیکھنا تھا کہ اس کا جو آمنا کا مفعول یہاں پہ آنے کے بجائے متعلق فعل آمنا کس چیز پر ایمان لایا، اس کے دو یہ پہلے جان جائیں تو پھر انشاءاللہ یہ تھوڑا سا سمجھنا آسان ہو جائے گا. آمنا کہ جو مفعول آپ کہہ لیں یا جس چیز پر ایمان لانا ہوتا ہے وہ پراپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، یا با کی پراپوزیشن کے ساتھ آتا ہے یا لام کی. تو با کا تو جو ہے یہ جو ہم جو عام کہتے ہیں، یعنی اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا. آمنت بالرسول، رسول پہ لایا. بکتاب، کتاب پہ لایا. آخرت پہ لایا. تو وہ تصدیق کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور لام بات مان جانے کے معنی میں آتا ہے. کوئی بندہ بات کہہ رہا ہے، بھائی میری بات، ایمان لانا تو نہیں ہے نا. مثلا باپ کہتا ہے بیٹے سے میری یہ بات مانو. اب یہ تو نہیں کہ وہ باپ پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کی بات مان رہا ہے. تصدیق کرنا اس کے ساتھ، تصدیق اس کے ساتھ ہے. بات ماننا جو ہے نا یہ لام کے ساتھ ہے. لیکن قرآن میں کہیں یہ جو ہے یہ اس کے معنی میں بھی آ گیا ہے. تو اس کا آمنا کا مفعول تو نہیں ہوتا، لیکن مفعول لیکن جس چیز پر ایمان لایا جاتا ہے وہ با یا لام کے صلے پہ آتی ہے. آپ اس کو مفعول بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کس پر ایمان لے کر آئے جی؟ اس فاعل کا، اس فعل کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ اس فاعل ایمان لانا والا یہ ہے، ایمان لانا فعل ہے. کس پر ایمان لائے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. اچھا اب اس کا یہ جو ذریۃ ہے اس کی آگے مزید تھوڑی کر دی گئی کہ کون سے، یعنی کہ وہ لڑکے تھے یا اولادیں تھیں یا بچے تھے، کس کے تھے جی؟ من قومہ. تو یہ متعلق ہو گیا اس کے ذریۃ کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو علی خوف ہے پر، اب یہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ فعل کے ساتھ ہے. یہ جو ایمان لائے ہیں ان میں سے علی خوف، خوف اس کا اس کے صلہ کے ساتھ، یا سوری حرف جر کے ساتھ مل کے یہ مجرور ہو گیا. اور من فرعون، یہ خوف کی آگے کس کے خوف کے حوالے سے ہے؟ تو اب جملے کا ترجمہ ہم جب کریں گے، یہاں آگے ابھی تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، آگے انشاءاللہ چلیں گے کہ فعل فاعل اس کو آپ مفعول کہہ تو نہیں سکتے، لیکن اگر کہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں. اور یہ متعلق ہے اس کے ذریۃن کے. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اب یہاں سے آسان ہو گیا نا. فعل ہے ایمان لائے. کون لائے جی؟
اولاد ان کی قوم سے. ٹھیک ہے جی. کس کی اولاد؟ من قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. قوم کی اولاد. ٹھیک ہے جی، کہ لوگوں کی اولاد. اب اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے نہیں سے بات شروع ہو رہی ہے، تو نفی ہو رہی ہے کس چیز کی؟ ایمان لانے کی. تو اب دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ پڑھ کے. یعنی موٹی بات سمجھ آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ایمان، اس کے جوان جو ہے نا وہ ایمان لے کے، بوڑھے نہیں لے کے آئے. تو اکثریت میں بوڑھوں سے کوئی توقع کر لینا جی شمشاد صاحب. سر جی اس اگر کی پھر جب سودہ تو ہم فرق مزید والی فمن آمن موسیٰ نہیں مانا ہے موسیٰ نے اللہ مگر ذریعہ قومی وہ پھر فرعون کے پاس آ گئی نا کہ فرعون ہی قوم کے بچے آئے نا. ابھی میں چلے ابھی پڑھ کے دیکھ لیں. فرعون علاقہ کوئی نہیں ابھی دیکھیں جی، دیکھیں گرامر کے اصولوں کے تحت پڑھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. فا بس بس ما نہیں نہیں. دیکھیں ہم نے نہیں کہاں سے نکالا ہے؟ اللہ سے. اللہ سے. اصول آ گیا نا، کوئی شک رہ گئی بات؟ تو نہیں آ گیا مطلب کہ اللہ کی وجہ سے ما کا مطلب نہیں. آمانا ایک ہے امانا یا امانا، اس کا کیا مطلب؟ امن ایمان لایا یا منو کو وہ ایمان لاتے. سا کٹ گیا. امانا یا منو یہ باب نصر سے ہے. ابھی یہ تو باب افعال سے، باب نصر. امانا یا منو ضرب یضرب سوری نصر ینصر. آمانا یا منو امن میں ہونا، امن میں ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ بات معمولی سی بات نہیں ہے. کچھ حدیثیں ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مومن نہیں ہے. ایک طرز ایسے ہے لا یؤمن احدکم، ایسے حدیثیں چلتی ہیں. لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے حتی. اب ایک حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب، کہ وہ پسند کرے لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو کچھ اپنے لیے پسند. اگر وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں. مثلا میں چاہتا ہوں یہ جو پلیٹ ہے اس کے اندر یہ 3 بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ بوٹی مجھے پسند ہے. سامنے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں یا جو مومن ہے، میں کہتا ہوں حضرت یہ آپ کھائیں، تو میرا مومن ہونا. اور اگر میں نے کہا جی پہلے شمشاد صاحب نے اٹھا لی اگر یہ بوٹی تو میں مارا گیا تو میں کہوں یہ بوٹی اٹھا لوں میں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ لأخیہ ما یحب لنفسہ. دوسری حدیث کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسان جہان کے انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہوں. احبا سب سے زیادہ، احبا حبیب، ان سے حبیب کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری ہے، یہ اس سے زیادہ محبوب ہے، یہ اس سے زیادہ محبوب ہے. احبا سب سے زیادہ محبوب، سپرلیٹو ڈگری. ایسے ہی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. 3 دفعہ فرمایا. قیلا، صحابہ نے عرض کی من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون ہے وہ؟ فرمایا من لا، وہ بندہ لا یأمنو، جس سے امن میں نہیں ہے، جارہ، اس کا ہمسایہ، بوائقہ، اس کی شر انگیزی سے.
اس کی جس کی شرارتوں سے، جس کی شر انگیزی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ یہ کس لفظ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ایمان کی نفی کر دی۔ اب میں یہ دیکھوں یہ شمشاد صاحب کا ہمسایہ اس سے محفوظ ہے کہ نہیں، جہانگیر صاحب کا ہے کہ نہیں، عامر صاحب کا ہمسایہ، یہ دیکھنا چاہیے مجھے یہ دیکھنا چاہیے بھائی میں رہتا ہوں ایک طرف افتخار صاحب کا گھر ہے، ایک طرف جناب زیارت صاحب کا گھر ہے، ادھر اللہ کا فضل ہے ہمارے چاروں طرف حویلی گلی ہے۔ ایسے گھر بناتے ہیں میرے بھائی، چاروں طرف گلی بنا دی، غیر آباد کر دیے ہیں بندے، رہتا ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے۔ گلی کی طرف نہیں اچھا ہمسائیگی تو جو ہے وہ کچھ گھروں تک جاتی ہے نا، ہمسائیگی تو کچھ گھروں تک چلتی ہے، تو یعنی ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے پانی پھینکنے سے، میرے شور کرنے سے، گندگی سے، بدبو سے، یہ تو نہیں آپ گالیاں دیں گے تو اگلا بندہ، امن سے یہ ہے کہ آپ گندگی اس طرف پھینک دیں، اپنی نالی ان کے گھر میں ڈال دیں، اور ہزار طریقے ہو سکتے ہیں جی کسی کو تنگ کرنے کے۔ چلیں یہ تو بات چلی گئی حدیث پہ، تو آمنا یامنو امن میں ہونا، جیسے سورہ توبہ میں ہم پڑھ گئے مأمن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں امن حاصل ہو جائے۔ چلیں اس سے جب باب افعال آئے گا تو یہ بن جائے گا آمنا یؤمن ایمانا، کا مطلب کیا جی تصدیق کرنا، آمنا یؤمن ایمانا، تو باب افعال سے آیا آمنا وہ ایمان لایا، یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، اسی سے پھر جب فاعل بنے گا تو یا کا بن جائے گا میم، مؤمنن ایمان لانے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو فما آمنا پس نہیں ایمان لائے، حالانکہ یہ باعث ہے لیکن ہم اس کے فائل کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، تو یہ لائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ترجمہ جب کریں گے تو لموسیٰ، لموسیٰ پر، لیکن یہاں پہ دیکھیں نا یہ اب ایمان لانے کے معنی میں بات ماننے کے معنی میں آئے گا، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے نا یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو ابھی یہ کافر نہیں ہوئے تھے، کافر نہیں تھے، یہ تو پہلے ہی ایمان لے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، ایمان کی بات ہی نہیں، بات ماننے کی بات ہے، نئی بات مانی کس کی؟ لانذرلی کی، موسیٰ علیہ السلام کی، فما آمن لموسیٰ نہیں بات مانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الا سوائے ذریتن، ذریہ زال رے، زر کہتے ہیں پھیلانے کو، جیسے بیج جب بندہ پھینکتا ہے نا، اب تو زمانہ آ گیا اس کا ڈرل، ویسے وہ ہاتھ میں بیج پکڑ کے تو وہ جو پھینکتا ہے نا بیج، اس کو کہتے ہیں زر۔ تو زر سے ذریہ تن، ذریہ کس کو کہتے ہیں جی؟ اولاد کو، اور کس کو کہتے ہیں؟ نسل کو کہتے ہیں۔ نسل کیوں؟ اولاد کیوں؟ بندہ آگے اس کو دیکھیں نا، پھیلنے سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ تھا، شجرہ بنا ہوا دیکھا ہوگا نا جی، نہیں دیکھا، شجرے کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی فلاں، نیچے اس کے دو تین بیٹے، بیٹوں سے آگے ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں سے ان کے بیٹے، پتہ چلا جی کہ ایک آدمی آیا تھا فلاں جگہ پہ، اس نے آگے گاؤں میں اپنا گھر بنایا، 1860 کا بندوبست آپ دیکھیں گے تو
تو اس میں ہو سکتا ہے ہمارے گاؤں میں ٹوٹل 10 بندے ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، تو آج 30 ہی ہیں، آج تو 500 700 ہو گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ پھیلے. پھیلانا بیسیکلی اس کا مفہوم کیا ہے؟ پھیلاد ہے. تو اولاد ہے نسل. تو وہ اولاد کون سے ہوتے ہیں جی؟ جو بچے ہوں، یعنی جب تک بڑا آدمی نہیں، سینئر آدمی جب تک ہائی قائم ہوتا ہے تو اس کے نیچے بچے ہی ہوتے ہیں. جب وہ ہائی قائم نہیں رہا، معاملات انہوں نے سنبھال لیے بچوں نے، تو پھر وہ بچے نہیں رہے. تو وہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے حضرت سورہ کاف کے اندر وہ 7 لڑکوں کا ذکر آیا، وہ جوان تھے. تو جوان آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے کون تھے؟ جوان. تو یعنی کہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جوان جن کے ابھی باپ بھائی قائم ہے. تو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو وہ نہیں لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ما سوائے جوانوں نے، من قومہ، من حرف جر ہے، اس نے قوم کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. لیکن قوم من نہیں آیا اور القوم بھی نہیں آیا، تو یہ بن گیا مضاف. اور یہ قوم ویسے بھی اسم ہے، اسم کے ساتھ ہی کی ضمیر ملی، تو اسم اور ضمیر ملے تو مرکب اضافی بنتے ہیں. ترجمہ اس طرح کرتے ہیں. اور ہی کو، ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ہی کو واپس پلٹائیں گے اس کے قریب ترین اسم کی طرف، موڑنا پڑے گا. اچھا، اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ قریب ترین اسم تو ذریۃن ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ذریۃن اس میں واحد ہے یا اس میں جمع ہے؟ یہ اس میں جمع ہے. تو ہی کی ضمیر واحد ہے کہ جمع؟ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے جی. تو واحد کی طرف جائے. ہا ہما، ہم جمع کی ہے، ہا جو ہے یہ واحد کی، واحد مذکر کی ضمیر ہے. تو اب یہ واحد کی طرف جائیں گے، تو قریب ترین اس سے تو نکل گئے، تو پیچھے کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. اس کی قوم، یعنی ان کی قوم، ان کی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. ان کی قوم کے، ان کی قوم کے جوانوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہیں مانی. تو ان کی قوم کے جوان جو ہے نا، صرف وہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے، مطلب ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے. الا خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم، اس کے 2 مفہوم آپ کے سامنے ابھی آئیں گے. ایک تو الا جو ہے، یہ اس کا ایک معنی کیا ہے الا کا؟ پر. اب ایک اس کا معنی ہے پر، دوسرا اس کا معنی ہے خلاف. الا کا مطلب کیا ہے؟ علی الرغم، کسی چیز کے خلاف. یعنی آدمی کو کسی چیز کے بارے میں، یعنی قرآن حکیم میں ایک جگہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اس سے آگے کیا جی؟ وآت المال علی حبہ. علی حبہ کا وہاں معنی کیا ہے؟ آت المال، اس نے مال دیا، علی حبہ، آت المال علی حبہ. حب کا کیا معنی ہے؟ محبت. اب ہی کی ضمیر واپس پلٹے، قریب ترین اسم کیا ہے؟ مال. یعنی اس کی حب کے باوجود، علی الرغم، یعنی اس کی وہ موجود تھی، محبت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آت المال مال دیا. اعلیٰ مال کی محبت تھی دل میں. مانگنے والا آگے، چلو ٹھیک ہے جی، یہ لے 500 والا، 500 کی ضرورت اور محبت مجھے بھی تھی، لیکن پھر اللہ کے راستے میں دے دیا. تو ایک تو اس کے معنی آ جائیں گے باوجود کے، علی الرغم. دوسرا اگر اس کا معنی پر لیا جائے نا، تو اس کا ہوگا کسی چیز کی بنیاد پر، کہ اس چیز کی اس بنیاد پر میں نے، اس بنا پہ میں نے یہ
کام نہیں کیا. بھائی کس لیے تم نے ایمان نہیں لے کے آئے؟ اس بنیاد فرعون کے خوف کی بنیاد پر لوگ ایمان لے کے نہیں آئے. تو اب اس کے دونوں معنی ہم اس کی جگہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں. اگر باوجود کہیں تو پھر ذریت ان کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ باوجود کہ فرعون کا خوف اور اس کے سرداروں کا کہ وہ مشکل میں پھنسا دیں گے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جوان تھے، وہ ایمان لے آئے، چیلنج قبول کر لیا، ٹکر کھانے کے لیے تیار ہو. اور بنا پر کہیں تو یہ ہوگا کہ جو جوانوں کے علاوہ ایمان نہیں لائے وہ اس لیے نہیں لائے کہ فرعون کا اور اس کے سرداروں کا خوف تھا کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو. دونوں معنی ہیں، کوئی معنی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو الا کا معنی باوجود، اور الا کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے خوف کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. خوف کس چیز کو کہتے ہیں؟ ڈر کی. ڈر، خافا یا خافو، کیا معنی؟ دو لفظ استعمال ہوئے تھے جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو خوف کا کیا معنی پڑھا تھا؟ ڈر. ڈر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک حزن آیا تھا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. حزن کہتے ہیں پاسٹ، ماضی کی کسی بات کا پچھتاوا، ملال، دکھ، غم. یہ میں نے کیا کر دیا، اگر یہ نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا، نہ میں پتہ نہیں وہ شاعر نے شعر کہا تھا، وہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، پتہ نہیں شعر میں بھول گیا. تو اب یہ اگر پاسٹ کے ریلیٹڈ ہے تو خوف کس سے ہوگا جی؟ فیوچر، مستقبل. مستقبل کے جو اندیشے ہوتے ہیں نا، اندیشے اور اندر ہوتے ہیں، اندر دل میں ہوتے ہیں. مستقبل کی کسی چیز کا کہ باہر نکلوں گولی مار دیں، اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہوا تو مارنے کی. جو خوف دماغ کے دل کے اندر گھس جاتا ہے، اس کا باہر کوئی وجود نہیں ہوتا. آج کچھ آپ کو اس قسم کے بزدل لوگ جو ہیں نا، وہ آج کیا کہتے ہیں جی فلسطین کے حوالے، اور نہیں جی اسرائیل کے پاس بڑی طاقت ہے، دنیا جہان کا اسلحہ ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، یورپ ان کے ساتھ ہے، تو کیسے اسرائیل کے ساتھ ٹکر دی جا سکتی ہے؟ تو کل یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، تو ان کے سامنے کسی نے کہا جی کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر بڑے جو باتیں کر رہے ہیں لیٹ پیدا ہوئے، ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل بڑا طاقت ہے، آپ کمزور ہے، لیٹ پیدا. ان کو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا، اور غزوہ بدر سے پہلے مشورہ دینا چاہیے تھا کہ حضور تلواریں بھی نہیں ہیں، آ جائیں گے، نکلو. تو سامنے فوج کی کوئی اہمیت نہیں، سامنے دشمن کی کوئی اہمیت نہیں. خوف کہاں پہ ہے؟ یہ اندیشے کدھر ہیں؟ خود انسان کے دل میں ہیں، اندر. اس کو توڑنا پڑتا ہے. جب آدمی اس کو توڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں. دنیا میں ابھی کوئی ہستی پیدا نہیں جو اللہ کے لکھے کو دائیں سے بائیں کر دے. آج تک ایسا کوئی پیدا. سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کبھی ایک دروازے سے لا تدخلوا من ابواب واحدہ، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی بات تھی، ہونا تو وہی تھا جو ہو کے رہنا ہے. وہی بات اس نے خواب سنایا حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کو، جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، انہوں نے کہا تم گئے ہو.
اس نے کہا جی میں نے تو ایسے ہی کہا تھا. انہوں نے کہا ایسے کہا تھا نا, اب ہو گیا رضی اللہ عنہ. چھٹی. تو جو دل کا اندیشہ ہے, دل میں ایک اندیشہ, آپ سمجھتے ہیں اگلا آدمی جو کھڑا ہے یہ گولی مار دے گا, ٹانگیں توڑ دے گا, گاؤں سے نکال دے گا, لاشیں گرا دے گا. او بھائی لاشیں گرانے کے لیے تقدیر چاہیے, تقدیر. اور مجھے تب تک ڈنڈا نہیں لگ سکتا, گولی نہیں لگ سکتی, مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک نقصان میرے قسمت میں لکھا نہیں ہے. اللہ نے لکھا ہے تو پھر میں چاہے بل میں گھس جاؤں, اس نقصان نے. اسی لیے کہتے ہیں موت جہاں پہ آدمی کی لکھی ہے نا, اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ لو جو ہے, اگر یہ ہوتا تو ایسا ہوتا, اگر ویسا ہو جاتا تو ایسا کر دیتے, یہ کفر کلمہ ہے. اس جگہ فلاں بندے نے ایکس وائی زیڈ نے آ کے مرنا تھا, اس جگہ مرنا تھا. اب ایسے نہ آتا تو ویسے آ جاتا, ویسے نہ آتا تو ایسے آ جاتا. اس نے وہاں جا کے مرنا ہی تھا. ٹانگ ٹوٹنی لکھی تھی, یہاں پہ ٹوٹے گی. یہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ لکھا تھا, ہوگا. تقدیر. تو بھائی میری تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ مجھے گولی لگے گی تو مجھے گولی لگی, پھر میں چاہے بل میں گھس جاؤں. اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا بھائی جس بندے کا عہد کے میدان میں آ کے گرنا لکھا تھا, اللہ اسے اس کے بستر سے اٹھا کے یہاں لے آئے گا کہ چلو. آپ غور کریں گے کہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے تو ہیں یہ, وہ اللہ لے کے جاتے ہیں. سفر میں بندہ نکلتا ہے یا رزق لے کے جاتا ہے اور یا مصیبت لے کے. تو خوف مستقبل کا ہوتا ہے, یہ نہ ہو جائے وہ ہو جائے, وہ اندر ہوتا ہے بھائی, باہر کچھ بھی نہیں. آپ کھڑے ہو جائیں کوئی بات ہی نہیں. طالوت اور جالوت, حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کا جو واقعہ, اس میں کیا سارے کے سارے بھاگ گئے. وہ جو آخری کھڑے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. خوف تو خوف نکل گیا دل سے تو بندہ کھڑا ہو گیا تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک, مجھ پہ توکل کیا. تو خوف, الا خوف, ڈر. اس ڈر کی وجہ, ڈر کس کا تھا, من سے فرعون. کس سے ڈر رہے تھے, فرعون سے اور اس کے دربار. اچھا فرعون کو ماڑا چھوٹا جا بندہ سی, فرعون کو آج کے بش بادشاہوں کی طرح تو نہیں تھا. کیا نام ہے اس کا, ٹرمپ کی طرح تھا فرعون. ٹرمپ ایک بیان دیتا ہے, میڈیا آ گیا جی فلاں بندے نے تنقید کی تو ٹرمپ نے بھی کہا چلو جی میں وہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیتا ہوں. فرعون نے بھی کوئی نوٹیفیکیشن واپس لیا, فرعون نوٹیفیکیشن واپس لے, مار دو جی, قتل کر دو. پوری قوم کے بچے پورا سال قتل ہوتے رہے, کسی نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ کیا کر رہے ہیں. تو فرعون ایسا تھا, تو اس کا خوف کرنا بھی چاہیے تھا نا. اگر آپ دیکھیں تو پتہ ہے کہ مار دے گا ابھی, لیکن مقابلے میں کون تھا, موسیٰ علیہ السلام. تو اب عقل بھی ساری چیز کہ وہ اللہ کے نبی آ گئے مقابلے میں, تو اللہ کو نبی کو چھوڑ کے اور ڈرنا کس سے. وَمَلَئِهِمْ اور ملائک, ملائن, ایسی شخصیت جس کو دیکھ کے آنکھیں بھر جائیں. ملء الارض کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا, یعنی بھر کے, برتن بھرا ہوا ہو کوئی چیز تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سردار کے لیے تو ملا, یہ اس میں جمع ہے, سردار زیادہ لوگ, اور ہم اسم اور ضمیر مل کے مرکب اضافی بن گئے. اچھا اب اس کو پیچھے پلٹائیں گے ہم جمع کی طرف, ٹھیک ہے جی. ملائی ہم, ملا کا تو مطلب ہو گیا سردار, لیکن ترجمہ ایسے کریں گے ان کے سردار, ان کے سرداروں کے خوف سے. لیکن یہ ہم کی ضمیر جو ہے جمع کی, یہ کدھر واپس پلٹے گی, ذریت ہے یعنی قریب ترین پلٹے گی نا, تو نزدیک آئے گی. تو فرعون واحد ہے, خوف واحد ہے, تو قوم علی قومہ, قوم اس میں جمع ہے,
اس میں جمع ہے، یہ شکل اس کی واحد کی ہے لیکن ترجمہ جمع ہوگا، جیسے حزب لشکر. اب لشکر میں کتنے ہوتے ہیں؟ بندہ ایک ہوتا ہے کہ زیادہ؟ زیادہ ہی. جیسے کوئی کہے جی کہ یہ جماعت آ رہی ہے، جماعت اس میں جمع ہے واحد ہے؟ جمع، زیادہ بندہ. تو قوم پہ جا کے یہ رکے گی، یعنی کہ ان کے سرداروں، یعنی قوم کے سرداروں. اگر یہ ہوتا ملائہی، اگر یہ ہی ہوتا تو پھر یہ ہی واپس پلٹ کے کس کے پاس چلی جاتی؟ قریب ترین اسم کیا تھا؟ فرعون. پھر فرعون پتہ لگتا ہے فرعون کے جو سردار تھے وہ بندہ ہی نہیں. ہاں جی. تو یہ جو سارے پوری یعنی کہ ریاست کے جو سردار تھے، سارے لوگوں کے سردار، سرداروں سے ہی بنتی تھی نا، صوبے دار، ہاں جی، حوالدار، فلاں، یہ نام وہاں سے چلے. اب تو یہ آگے آ گئے. تو الا خوفن، اس فرعون کے ڈر سے اور اس کے سرداروں کے ڈر کے باوجود بھی وہ لڑکے ایمان لے، یا وہ ایمان نہیں لائے اس بنا پر کہ یعنی لڑکوں کے علاوہ باقی ایمان نہیں لائے. کس بنا پر؟ فرعون کے خوف سے، اس کے سرداروں کے خوف سے. ان مصدریہ ہے تو فتنہ یفتنو کیا مطلب ہے؟ وہ فتنے میں ڈال دیں. فتن ویسے کہتے کس چیز؟ فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آزمائش میں ڈال دیں. کیسے آزمائش کیا ہے؟ مارے گی. جیسے لوہے کو اٹھا کے اس کا زنگ دور کرنے کے لیے کہاں ڈالتے ہیں؟ بٹھی میں، آگ میں. یعنی اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اس کا کھرا اور کھوٹا، جو کھوٹا حصہ ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ جلد. لوہے سے تو دور ہو گیا نا، لوہا رہا ہی نہیں، وہ تو رسٹ بن گیا. تو آزمائش کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جب آدمی کھرا اور کھوٹا اس کا علیحدہ. جی میں ایک بات لکھنے لگا ہوں کہ آزمائش اور عذاب یا سزا میں پہچان کیسے کریں؟ ایک آدمی جا رہا تھا گاڑی میں، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب یہ مسئلہ ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے اس پہ یا اللہ کی طرف سے سزا مل گئی؟ دونوں فرق ہے نا. تو کوئی طریقہ ہے یہ جانچنے کا کہ بھائی یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ کوئی چوری کر کے بھاگ رہا ہے پھر تو سزا ہے، پھر آزمائش نہیں. اور چوری بھی نہیں کی تھی، ویسے ہی جا رہے تو پھر آزمائش. دیکھیں اس کا حل بزرگوں نے، صالحین امت نے، علماء نے بتایا ہوا ہے کہ اگر تو ٹانگ، مثال دے رہے ہیں، اگر ٹانگ ٹوٹ گئی، اگر ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹنے کے بعد بندہ اللہ کے ہو گیا قریب، توبہ تائب، یا اللہ معاف کر دیں، تو غلطی ہوئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ آزمائش. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ نے اس سے کھوٹے کو نکالا ہے. بندہ اللہ کے قریب آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا، ٹھوکر لگی. ہاں جی، یہ ٹھوکر لگی ہے، یہ ٹھوکر تھی، ایک دم ہوش آ گیا. یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، بندہ اللہ کے قریب آ گیا. اور اگر ٹانگ ٹوٹی، یعنی یہاں پہ ایک بندے کے بارے میں نام نہیں لیتا، تو اس کی ٹانگ واقعی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا پتہ نہیں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اس طرح کوئی، وہ پیرالائز ہو گیا چارپائی پہ. اب وہ پیرالائز، اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہ گالیاں دے رہا ہے کہ مجھے چرس لا کے دو، میں نے پینی چرس. وہ گالیاں دے رہا ہے اپنے خدمت گزاروں سے جو اس کے گھر کے نہیں ہیں، ویسے بطور دوستی انہوں نے اس کو سنبھال لیا ہے، گھر والوں نے پھینک دیا ہے. بطور دوست وہ گالیاں دے رہا ہے، مجھے چرس دو، میں نے چرس پینی ہے. تو یہ اب اللہ کے قریب آنے کے بجائے کدھر چلا گیا جی؟ دور چلا گیا. تو وہ ٹانگ ٹوٹنا کیا ہوا؟ وہ سزا ہوگی. ہاں جی. تو فتح نہ یفتنو کا مطلب ہے آزمائش. این کہ اب مصدر ہے یفتنو، ان کیا کرتا ہے؟ جیسے لی کرتا ہے، جیسے حتی کرتا ہے. یفتنو
تینوں کو کیا کر دیا اس نے؟ یفتنا، اس کو حال، اس کے فعل مضارع کو ان مصدریہ نے فعل مضارع کے آخری اعراب کو نصب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. این یفتنا، یفتنا یہ وہ، تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آزمائش میں ڈال دیں. کس کو جی؟ ہم، ان کو. اب اگر باوجود ترجمہ کریں تو ان لڑکوں کو، اور اگر ترجمہ کریں اس بنا پہ تو اس حضرت موسیٰ کی قوم کے بڑے لوگوں کو جو ایمان لے کر نہیں آئے. بڑے لوگوں، وہ بڑے لوگ اس لیے ایمان نہیں لے کے آئے نوجوانوں کے علاوہ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے کہ کہیں انہیں وہ آزمائش میں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، کوئی نئی بات ان کے سر پہ نہ چڑھا دی جائے. آج ویسے اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں تو ہمارا کام کیا ہے؟ یہی خوف ہے. ہمارے اندر بھی یہی خوف ہے. جس کے اندر خوف ہے اس نے بھی اتنی زندگی گزارنی ہے، جس کے اندر نہیں ہے اس نے بھی اتنی گزارنی ہے. تو فما جو ہے تجوید اس کی بندے پھر تو یہ سے فما ما میم الف ما مدے اصلی ہو گیا، زبر اور الف مل گئے، اور اس کے آگے حمزہ آ گیا تو یہ اس کے اوپر آپ کو بڑی مد نظر آ رہی ہے جی. فما 3 حرکت، فما آمنا، آ 2 حرکتیں، فما آمنا، آ 2 حرکتیں، مانا 1 حرکت، لہ 1 حرکت، مو 2 حرکتیں. مد اصلی ہے، پیش کے بعد واو آ گیا. سا الا سا، یہ مد بدل یا حمزہ الف مکسورہ، اور اس کے آگے پھر آ گیا ہے حمزہ یعنی کہ الف حرکت والا. تو اس کے اوپر بھی آپ کو مد نظر آ رہی ہے، موسیٰ کے اوپر بھی. فما آمن لموسیٰ الا لا 2 حرکتیں. ذری، را کتنی یہاں پہ؟ 2 را. ذر، پھر آگے یا کتنی ہے؟ 2. پھر آگے ذریا، ذریاتن، ٹھیک ہے جی. ایسے اس کو ذریاتن نہیں پڑھنا، ذریاتن نہیں پڑھنا، ذریاتن. را میں تھوڑا سا ارتعاش آتا ہے زبان کے اندر، لیکن زیادہ نہیں کرنا، ہلکا سا. ذریاتن. اب یہ تن آ گیا ہے تو ایسے ہے تن، اور اس کے آگے آ گیا میم. تو نون ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام کا یرملون کا قاعدہ آتا ہے، تو نون نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا. یہ نون نہیں، تن نہیں آئے گا، بلکہ ذریہ تم من. نون کا اظہار نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے قاف آ گیا ہے، ہلکی نہیں ہے. من قو کیا ہے جی؟ قو ہے حرف لین، زبر کے بعد الف آنے کے بجائے واو آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی. یا زبر کے بعد واو الف آنے کے بجائے یا آ جائے تو یہ کئی اور قو یہ دونوں کیا ہیں؟ حرف لین ہے. قو کئی، ٹھیک ہے جی. قومہ علی خوفن. اب یہ فن ہے، جیسے وہ تن تھا ایسے ہی فن ہے، تو اس کے آگے پھر میم آ گیا تو اب نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میم. یرملون کا قاعدہ ہے خوفم من، پھر یہ اس کا اخفا ہوگا علی خوفم من فرعون. او جیسے قو تھا ایسے ہی او، یہ بھی حرف لین ہے. فرعون حرکتیں 2، فرعون نہ 1، وا اور ملائی. یہ آپ کو گول سا دائرہ الف پہ نظر آ رہا ہے، یہ ایسے ہی پڑھا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھنا. ملائہم نہیں پڑھنا بلکہ ملا، 1 حرکت 1 حرکت، ملائی 1 حرکت، ہم 1 حرکت، ٹھیک ہے جی. عین. اب یہ یرملون کا قاعدہ ہے، ان نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ ان یفتنہم نہیں پڑھنا بلکہ عین یفتنہم، یفتنا 1 1 1 یفتنہم.
اس کو واو کا مطلب اور انا، ایک انا کا اسم ہوگا، ایک انا کی خبر ہوگی، متعلق خبر ہو سکتا ہے جملہ پورا کرنے کے لیے ارد تک، کیونکہ واو آ گیا، یہ عطف ہے، تغیر کرتا یہ جملہ اور ہے، وہ جملہ اور ہے، واو آ کے دونوں جملوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے، کر بھی دیتا ہے، کبھی اس کی حالت اور بھی ہوتی ہے۔ وا اور انا حرف تاکید، انا کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور عام طور پر انا کی خبر پر لام مزاحلقہ آتا ہے، زیادہ تر آتا ہے، نہیں بھی آ سکتا لیکن آ بھی جاتا ہے۔ تو یہ آلن در حقیقت تھا آلیون، تو یہ حالت رفع میں ہی ہے لیکن یہ لکھا ایسے گیا ہے، تو یہ اس کی خبر ہے، اور فی حرف جر ہے تو اس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہ متعلق خبر ہے، تو یہ انا کا اسم، انا کی خبر، اور یہ انا کا متعلق خبر، یہ ایک جملہ بن گیا، اور یہ انا کا یہ انا سے دوبارہ سٹارٹ ہوا، انا ہو جو ہے یہ انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی اب خبر نہیں ہے بلکہ لمن المسرفین، یہ متعلق خبر ہے، یا قائم مقام خبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ ہے، وہ ایک جملہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، پہلے موٹا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انا بے شک فرعون، فرعون ہے لعالن، لا لازمن یقیناً، یہ بھی یقیناً، عالن یعنی کہ اپنے آپ کو سرکش بنا ہوا ہے، تو فی الارض زمین کے اندر، مطلب اپنی زمین کے اندر، وہ جو مصر کی تھی بدماش ہے، وَإِنَّهُ، اور انا بے شک ہو، وہی اب یہ واپس ضمیر پلٹ کی جائے گی فرعون کی طرف، بے شک وہ، لمن، اب یہاں پہ متعلق خبر یا قائم مقام خبر ہے، لازمن من، میں سے ہے، المسرفین حد سے نکلنے والا۔ تو یہ دونوں دو جملہ اسمیہ جو ہیں یہ ہمارے سامنے آیت کے اس حصے میں آ گئے، حالانکہ آیت سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ فما آمنا، جملہ فعلیہ سے۔ تو انا کیا ہے جی؟ حرف تاکید ہے، یہ بے شک، بات کو موقت کر زور دینے کے لیے، بے شک فرعون ہے، فرعون کیا ہے؟ لعالن، لا لام لازم، لام مزاحلقہ، تو اس کا مطلب آپ یقیناً کر دیں گے، یقیناً ہے عالن، عالن اصل میں کیا ہے یہ؟ عالیون، عالیون، جیسے قاضیون، قاضیون کا کیا قرآن حکیم نے لکھا ہے؟ قاضن، قاضیون کو قاضن، تو لعالن، عال کس کو کہتے ہیں جی؟ اعلی یعلو، کیا مطلب ہے؟ اونچا ہونا، سرکش، سرکش، ہاں جی، حد گراس کرنے والا، یعنی عالم کا یہی مطلب ہے اس کا، یعنی کہ سب سے اونچا حصہ، سب سے بڑا بنا ہوا تھا، اور اس کی ضد کیا ہے؟ این لام واو اس کا مادہ ہے نا، اس کی ضد کیا ہے؟ عاجز، سین فے اور لام، کہاں پہ استعمال ہوا؟ سورہ 3 کے اندر اس کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل، نیچے، اسفل سب سے نیچے، ٹھیک ہے جی، اور اعلی سب سے اونچا، سب سے اونچا ہونا، اور عالن اونچا ہونے والا، اوپر اونچا ہونے والا، اونچا بنا ہوا تھا، نہیں ہر بات میں اونچا ہو جاتا تھا نا، یعنی سب سے بڑا وہی تھا۔ تو پھر لمن المسرفین کیوں آیا کہ اس سے کوئی بڑا کوئی مرسل تھا؟ ابھی وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، ابھی ادھر ہی جانے والے۔
تو عالن عالیٌ سرکشی والا، ہر بات میں اونچا ہو جاتا تھا نا. اللہ تعالیٰ آدمی کو اونچا پسند کرتا ہے یا نیچے پسند کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے اسلام کا معنی کیا ہے؟ ٹو سرنڈر. سرنڈر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اپنے ہتھیار پھینک دیں. ایک آدمی نے بندوق اٹھائی ہے، ایک دوسرے کو گولی ماری، وہ کہتے ہیں پولیس والا کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ سرنڈر کر دو. سرنڈر کر دو مطلب کیا کہ اپنے ہتھیار ڈال دو اور ہمارے حکم کو مانو. اسلام اس چیز کا جیسے کہ ہے جی، جیسے کہ ہاں جی. تو ہتھیار پھینک دیں اور کہیں جی بس جو آپ کہتے ہیں مانیں. اسلام یہ ہے. اور جو ہتھیار نہیں پھینکتا اللہ کے سامنے آکڑ جاتا ہے وہ عالم ہے، سرکش ہے. وہ ہتھیار نہیں پھینکتا، وہ مقابلے میں آیا ہوا ہے فی الارض، یعنی کہ وہ سرکشی پر ہے، سرکش ہے. وہ عالم سرکش. فی الارض، فی حرف جر میں، الارض کس کو کہتے ہیں جی؟ زمین کو. یعنی الارض ہے، الف لام ساتھ لگا ہوا ہے، خاص بنا ہوا، یعنی اس ارض میں جہاں پہ وہ بادشاہ تھا، مصر کے اندر. وَإِنَّهُ، اِنَّا حرف تاکید آ گیا دوبارہ، اور یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دے، حالت نصب میں لے آتا ہے. تو حالت یہ جو ضمائر ہے نا، ضمیریں، یہ حالت رفع میں ہے ایک، اور ایک نصب اور جر میں ایک جیسی ہی استعمال ہوتی ہے. مثلا جیسے ہوا، وہ یہ جب نصب جر میں آئے گا تو یہ ہو بن جائے گا. اور ہیا، وہ لڑکی، جب یہ حالت نصب جر میں آئے گی تو ہا بن جائے گی. اس کا پوزیسو میں بھی آ سکتی ہے، یا قتلہا، اس نے اس عورت کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور کتابہا، اس عورت کی کتاب، حالت نصب جر. اور ہیا، وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ عورت. جیسے انتا، تو ایک، اور یہ نصب جر میں آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ کتابوں کا، قتل کا، اس نے تجھ کو قتل کر دیا وغیرہ. تو یہ ہوا تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ ہے. لیکن اس کی شکل انہوں نے بنا دی حالت نصب والی. ہو، بے شک وہ، ترجمہ یہ نہیں کریں گے اس کا، ترجمہ وہی رہتا ہے. وہ بے شک وہ کون ہے جی؟ فرعون جو ہے. لمنن، لا لام مزالکہ لازمن یقیناً ہے، من میں سے. کس میں سے ہے جی؟ مسرفین. کون سا باب ہے جی؟ باب افعال. شکل دیکھ کے پتہ نہیں لگی. اسرفا یسرف. اسرافا، اسراف کس کو کہتے ہیں جی؟ ویسے قرآن حکیم نے دو لفظ استعمال کیے، اسراف اور دوسرا تبذیر. تبذیر کا کیا مطلب؟ اردو میں دونوں کا مطلب اردو میں آپ کر دیں گے فضول خرچی. اردو میں یہ کریں گے ایک فضول خرچی. اسراف اور تبذیر کی دونوں فضول خرچیوں میں کیا فرق ہے؟ اسراف وہ فضول خرچی ہے جو نیسیسٹیز آف لائف یا نیسیسریز آف لائف کے اندر استعمال ہوتی ہے. مثلا ایسی چیزیں جن کے بغیر زندگی مشکل ہے، نہیں گزر ہی نہیں سکتی یا مشکل ہے. مثلا سونے کے لیے کوئی بیڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آگے پیچھے جانے کے لیے کوئی سواری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کھانے پینے کے لیے کوئی کھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. ان میں فضول خرچی کرنے والا اسراف کرتا ہے. ٹھیک. مثلا بیڈ لینا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ بیڈ جو ہے یہ میں فلاں جگہ سے ٹالی کی اصلی لکڑی کا بنا ہوا بیڈ لوں گا چنیوٹ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بیڈ تو آپ کو 5 لاکھ کا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، 5 کا پڑے گا. حالانکہ سونے کے لیے اس کو 80,000 کا بیڈ بھی مل سکتا تھا، لیکن اس نے
5 لاکھ کا لیا لیکن بیڈ ایک ضرورت زندگی ہے، اس میں اس نے فضول خرچی کی ہے، تو یہ اسراف ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ تبذیر کیا ہے؟ جو بالکل ضرورت زندگی نہیں ہے، مثلا شادی آ گئی ہے چھوٹے کزن کی اور خسرے ہیں ناچ رہے، تو میں نے کہا جی ذرا 1 لاکھ روپے کی پرچیاں دینا۔ اب میں نے خسروں پہ 1 لاکھ روپیہ اڑا دیا ہے، یہ کیا ہے؟ تبذیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان المبذرین، سورت شاید اب میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل، ہاں جی بنی اسرائیل، کہ یہ جو اس طریقے کی جو فضول خرچی ہے نا، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، زندگی کی ضروریات میں ہے ہی نہیں، اس طریقے کی جو فضول خرچی ہے، قانون من اخوان شیاطین، یہ طرح یعنی شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ شیطانوں کے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، ابلیس کے بھائی ہیں یہ بندے۔ مثلا 1 کار کافی ہے، 1 گاڑی کافی تھی میرے لیے، کوئی ضرورت ہے دوسری گاڑی کی، میں نے 3 مزید کھڑی کی ہوئی ہے اپنے گیراج میں، 2 امپورٹڈ، یہ جو اب باقی 2 ہے نا جی، یہ جو باقی 2 گاڑیاں اس سے لیے یہ تبذیر میں آتی۔ تو یہ جو فالتو پیسے اڑا رہا ہے نا بندہ کوئی بغیر ضرورت کی، یہ تبذیر ہے۔ اسراف کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا ضرورت کی چیزوں میں۔ اچھا اب یہ کیا ہے جی؟ اسرف یسرف اسرافن، اس کا بنانا ہے فاعل۔ فاعل بنانے کا آسان سا طریقہ ہے، یہ کی جگہ لگائے میم، مسرفن اسراف کرنے والا یعنی حد سے تجاوز کرنے والا۔ انہ لمن المسرفین، بے شک ہے وہ میں سے، کس میں سے؟ مسرفن، ایک حد سے تجاوز کرنے والا، اور یانون مسرفین، یہ حالت من لگ گیا نا، من حرف جر ہے تو یہ مجرور ہے، یہ مسرفین حد سے تجاوز کرنے والے، والوں میں سے، یعنی جو بھی کوئی حد گراس کرنے والا ہے نا، سرکش، فرعون وہ ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی وہ ایک تو یہ کہ وہ ہر معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کوئی حد اپنے اوپر قائم نہیں رکھتا، جبکہ اللہ نے حدیں قائم کی ہر چیز کی، وہ کوئی حد نہیں سمجھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم، کسی رکاوٹ کو، یا معاشرے کے کسی رکاوٹ کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسرا اس نے اللہ کے سامنے سرکشی کی، اس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا۔ چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اِنَّا نون کتنے ہیں؟ 2۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ، یہ بھئی حرف لین آ گیا، لَعَالٍ، عالٍ، اور آگے فے آ گیا، فے ہلکی نہیں ہے تو اس کا اظہار نہیں ہو سکتا، لِعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ، اب یہ ہو آپ کو جو الٹا پیش نظر آ رہا ہے، یہ کتنے پیش ہیں؟ 2 حرکتیں، یہ ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّهُ، یہ آپ یہ سمجھ لیں ایسے ہوئے، یہ جو کہ ایسے اس کو الٹا لکھا ہوا، اِنَّهُ، یہ 2 حرکتیں، لا من لا، 1 می، 2 نا، 1 لام کے اندر چلا جائے گا نل، مصرفی، فی 2 حرکتیں تھیں، لیکن یہاں پہ عارضی طور پہ اس کو ساکن کرنا ہے، آیت ختم ہو گئی ہے تو اس کو 5 حرکتوں میں کھینچ دیں گے، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اب پڑھ لیتے ہیں۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ، صحیح پڑھا ہے؟
علی خوف فم میم پڑھنا ہے، نون نہیں پڑھنا. فم علی خوف علی خوف من فرعون فرعون وملئهم وملئهم أن يفتنهم أن يفتنهم وإن وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. صدق اللہ یہ العظیم. ملا کے گول دارا ہے اس کا مطلب ہے یہ نہیں پڑھنا. گول دائرے کا مطلب ہے کہ یہ نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا. ملائے. ملائے ہاں جی.